سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دی جانے والی تحریک طالبان دراصل ہماری اپنی پیداوار ہے جو خالقوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ ٹی ٹی پی بنانے سے پہلے مہاجر قومی موومنٹ تشکیل دی گئی، جس پر بعد میں ملکی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے کر پابندی عائد کر دی گئی، تاہم ایسی تنظیمیں بنانے والے باز نہیں آئے اور پھر تحریک لبیک پاکستان تشکیل دے ڈالی۔ بعد میں اسے ریاست مخالف قرار دے کر پہلے پابندی لگائی گئی، لیکن پھر دوگلی پالیسی کے تحت یہ پابندی واپس لے لی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جناح کا پاکستان دہشت گردی کی آگ میں گرا ہوا ہے اور ریاست یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے ہیں یا ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں آج ملک کے دو حساس ترین صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ دراصل یہ صورتحال کم و بیش 40 سال سے درپیش ہے۔ کبھی دہشت گردی کی شدت کم ہو جاتی ہے اور کبھی دھماکوں اور حملوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دونوں کی نوبت مختلف ہی صحیح، مگر نشانہ دونوں ہی جگہ یا تو قانون نافذ کرنے والے ہیں یا عام آدمی اور سیاسی اور مذہبی اکابرین۔ مظہر عباس سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ درجنوں فوجی آپریشن کے باوجود ہم دہشت گردی کے مسئلے کا ایک مستقل حل نکالنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں اور انتظامی بھی۔ سوال یہ بھی ہے کہ آخر 2014 کا نیشنل ایکشن پلان آگے چل کر سیاسی ایکشن پلان میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچوں اور ٹیچرز کی شہادتوں کے بعد اس عزم کا کیا بنا کہ ملک کو دہشت گردوں سے پاک کر کے دم لیں گے؟ سونے پر سہاگا یہ کہ پشاور میں اسکول بچوں کے قتل عام کا ماسٹر مائنڈ احسان اللہ احسان ہماری قید سے فرار ہو جاتا ہے اور ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ہمارے ریاستی بیانیے کی اصل خامی ہی یہ ہے کہ بھائی لوگوں کی جانب سے من پسند افراد کو اہم ترین پوزیشن پر بٹھا کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صوبے کا احساس محرومی کم ہو جائے گا۔ جب آپ نااہل اور غیر نمائندہ لوگوں کو کوٹے کی بنیاد پر لا کر بٹھائیں گے تو معاملات حل ہونے کی بجائے اور پیچیدہ ہو جائیں گے۔ آپ 2014 کے نیشنل ایکشن پلان کو ہی دیکھ لیں، جو پشاور پبلک اسکول پر حملے کے بعد پارلیمنٹ اور فوج نے مشترکہ طور پر ترتیب دیا تھا۔ ہر آپریشن کے وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ پورے ملک سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا جائے گا اور آپریشن تمام تر سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہوگا، لیکن افسوس کہ ہم یہ دونوں کام نہیں کر سکے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، اس کا سب سے زیادہ نقصان سیاسی جدوجہد کو ہی ہوتا ہے۔ اب اگر سیاسی عمل کے نام پر غیر نمائندہ لوگوں کو عوام کے منتخب نمائندوں کے طور پر مسلط کیا جائے گا تو نہ تو ریاست کو عوامی تائید حاصل ہوگی اور نہ ہی مسئلے کا حل نکلے گا۔ بلوچستان کی موجودہ ابتر صورتحال کی ذمہ دار سیاسی قوتیں بھی ہیں اور غیر سیاسی فیصلے بھی۔ صوبے کے سیاستدان یا حکمران اس حد تک تو پوری طرح ذمہ دار ہیں کہ پچھلی 3-4 دہائیوں میں جو اربوں روپے بلوچستان پیکج یا ترقیاتی فنڈ کے نام پر آئے، وہ یا تو بیوروکریٹس کے گھروں سے برآمد ہوئے یا لاپتہ ہو گئے اور کوئی حساب لینے والا بھی نہیں ہے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ امن و امان کا ہے۔ آج ہم جعفر ایکسپریس کے واقعے تک پہنچے کیسے؟ دہشت گردی کا یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے اور اس میں جو بھی ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پولیس، جس کو عملاً فرنٹ لائن فورس ہونا چاہیے، کی عمل داری ہی کوئٹہ سے آگے ختم ہو جاتی ہے؟ ضروری ہے کہ لیویز کے موجودہ نظام کو ختم کر کے پولیس کا دائرہ پورے بلوچستان تک بڑھایا جائے۔ مظہر عباس کے مطابق تیسرا معاملہ لاپتہ افراد کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان کی سیاست کا بیانیہ کیسے بن گیا؟ اگر صرف حال ہی میں ہونے والی ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پریس کانفرنس کا ہی جائزہ لیں تو مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اگر 8,000 سے زائد لاپتہ افراد کے کیسز بقول فوجی ترجمان واقعی حل ہو چکے ہوتے تو بلوچ یکجہتی کونسل سڑکوں پر کیوں ہوتی؟ دراصل معاملات اتنے بھی آسان نہیں جتنا کہ بتایا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بلوچستان کے عوام کو ان کے جائز حقوق دیتے وقت اگر مگر کا شکار ہو جاتے ہیں؟ دراصل بلوچستان کے عوام کا احساس محرومی تب دور ہوگا جب صوبے میں کوئی نمائندہ حکومت بنے گی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ بات بلوچستان کی ہو یا کے پی کے کی، تمام مسائل کا حل آج بھی سیاسی ہے اور مفاہمتی سیاست سے ہی دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
किसी को गद्दार या मुहिब वतन करार देने से मसला हल नहीं होगा। सियासी अमल अपनाया जाता तो मशरकी पाकिस्तान भी हमसे अलग ना होता, मगर हमने सियासी नहीं बल्कि फौजी हल निकालने की कोशिश की और मुल्क तुड़वा बैठे। आज तालिबान हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं, मगर कड़वा सच ये है कि वो भी तो हमारी ही पैदावार हैं। MQM की मिसाल भी हमारे सामने है। इसके बाद सियासी मकासद के हुसूल के लिए TLP खड़ी कर दी गई। हमारी गलतियों की एक तवील फहरिस्त है, मगर आगे बढ़ने का रास्ता अपनी गलतियों से सीख कर मिलता है। दहशतगर्दी एक नासूर है जो तेजी से फैलते हुए पाकिस्तानी माशरे के लिए कैंसर बन चुका है। लिहाजा दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो दहशतगर्द तंजीमों को पालने और पोसने की पॉलिसी खत्म करना होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।